السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والے ہیں۔ آج جو واقعہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگی ہوں، آپ یقین کریں کہ وہ میں نے پڑھا تو بہت ہی زیادہ دل دکھی ہوا، ایسے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حتیٰ کہ میں بول نہیں پا رہی، صرف سوچ کے بہت ہی یہ سمجھ کے دل کو دکھی کرنے والا اور جو ہے رلا دینے والا واقعہ ہے۔ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ہم ان کے امتی ہیں۔ اگر ہم ان کے امتی نہ ہوتے تو ہم عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا؟ شاید ہم کسی قبر میں زندہ دفن ہوتی، شاید ہم اتنی آزادی سے سانس نہ لے رہے ہوتے۔ خصوصاً عورتیں یہ سارے ہی جانتے ہیں کہ اسلام سے قبل جو تھا وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ کتنا سوچو تو صرف سوچ کے ہی دل کے کتنا دکھتا ہے کہ ایک زندہ انسان کو، میں سے زندہ ہوں، مجھے کوئی زندہ کو دفن کر رہا ہے۔ استغفر اللہ، کیسا خوفناک فیل ہوتا ہے، کیسا ڈر لگتا ہے انسان کو۔ موت جب آنی ہے تب تو جانا ہی ہے، لیکن زندہ کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ الحمدللہ، یہ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن سکتے ہیں۔ یہی الحمدللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے بعد آئے ہیں۔ وہ آئے اور عورتوں کے لیے سارے جہان کے لیے رحمت، لیکن عورتوں کے لیے کتنے زیادہ حقوق، اور آج کی عورت ناشکری ہے۔ یہ صرف میں کہہ نہیں رہی، میرے اندر جو خامیاں ہیں، جو آپ لوگوں کے اندر خامیاں وہ آپ جانتے ہیں، جو میرے اندر خامیاں وہ میں جانتی ہوں، اور میں کہتی ہوں کہ میں ناشکری ہوں، لیکن ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ خیر، میں آپ لوگوں سے واقعہ ایک شیئر کرنے لگی تھی کہ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ حسین تھے، اتنے زیادہ حسین تھے کہ جو ہے عرب کی عورتیں جو ہیں وہ دروازوں کے پیچھے چھپ کے اسے دیکھا کرتی تھی، اتنے زیادہ حسین تھے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پہ پڑی، تب وہ مسلمان نہیں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس قدر حسین نوجوان ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ عز و جل، یہ اتنا حسین نوجوان ہے، اسے جہنم کی آگ سے بچا لے، اسے ایمان کی دولت نصیب فرما، اسے مسلمان کر دے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو اور اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت دہیہ کلبی حاضر ہوئے دوسرے دن صبح ہی۔ جب حضرت دہیہ کلبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان سے پوچھنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور پھر توحید و رسالت کے بارے میں انہیں بتانے لگے، تو حضرت دہیہ کلبی نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، میں مسلمان تو ہو جاؤں، کہ اللہ کے نبی میں مسلمان تو ہو جاؤں،
لیکن میرا ایک گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے دھیہ قلبی کہ بتاؤ وہ کون سا گناہ ہے۔ تو انہوں نے جو کہا، کہنے لگے کہ میں اپنے قبیلے کا سربراہ تھا، اور جو قبیلے کا سربراہ ہوتا ہے وہ بیٹی کو زندہ دفن کرتا تھا۔ میں نے 70 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا، تو اللہ تعالیٰ مجھے میرا یہ گناہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ جب حضرت دھیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا رب کبھی معاف نہیں فرمائے گا مجھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے، اور حضرت دھیہ سے کہیں کہ جو اب تک ہو چکا، تب آپ مسلمان نہیں تھے، جو اب تک ہو چکا اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا، لیکن آئندہ کے بعد یہ گناہ نہ ہو۔ یہ سننا تھا کہ حضرت دھیہ زار و قطار رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے دھیہ اب کیوں روتے ہو؟ تو حضرت دھیہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرا ایک اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ مجھے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ سوری فرینڈز، مجھ سے یہ واقعہ بیان ہی نہیں ہو رہا، اتنا دکھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دھیہ سے فرمایا کہ وہ کون سا گناہ ہے۔ حضرت دھیہ روتے جاتے اور قصہ سناتے جاتے۔ انہوں نے فرمایا کہ انہیں کسی دوسرے ملک جانا تھا کام سے، اور ان کی بیوی جو تھی حاملہ تھی، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اور اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ کافی سالوں کے بعد جب وہ واپس آئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا گھر کا، تو کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دروازہ کھٹکھٹایا گھر کا، جب دروازہ کھلا تو ایک بچی نے دروازہ کھولا۔ میں نے اس بچی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ حضرت دھیہ نے فرمایا کہ جب اس نے یہ کہا تو میرے منہ سے نکل گیا کہ اگر تم مالک کی بیٹی ہو تو میں اس گھر کا مالک ہوں۔ تو وہ چھوٹی سی بچی ان کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹ کر رونے لگی، بابا کہاں چلے گئے تھے، بابا کہاں چلے گئے تھے۔ حضرت دھیہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل کرے کہ اسے سینے سے لگا لوں، اسے پیار کروں، لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اپنی بیٹی کو پیار کروں تو جو 70 گھروں کی بیٹیوں کو میں نے زندہ دفن کی ہے، تو وہ لوگ کہیں گے کہ اپنی بیٹی سے تو پیار کرتا ہے اور ہماری بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ دوسرے دن انہوں نے بیٹی کو تیار کیا اور اسے لے کے جانے لگے، تو ماں ہوتی ہے، بیوی کہنے لگی کہ دھیہ اسے زندہ دفن نہ کرنا، میری بیٹی کو زندہ دفن نہ کرنا۔ یہ دھیہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ترس نہ آیا، میں اپنی بیٹی کو لے گیا، میری بیٹی راستے میں کہتی بابا ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کھلونے لینے جا رہے ہیں، بابا ہم نانی کے گھر جا رہے ہیں۔ کہتے مجھے پھر بھی اس پہ ترس نہ آیا، پھر بھی اس پہ ترس نہ آیا۔ کیسے وہ لوگ تھے، کیسے وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر سکتے تھے۔
بچی کہتی بابا ہم کدھر جا رہے ہیں، لیکن دہیہ قلبی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ذرا ترس نہ آیا، میں اسے جواب ہی نہ دیا۔ وہ بچی کبھی میرے پاؤں لپٹ جاتی۔ حضرت دہیہ قلبی واقعہ سناتے جا رہے ہیں، ہزاروں قطار روتے جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے جا رہے ہیں۔ حضرت دہیہ قلبی نے فرمایا کہ میں ایک مقام پر میں اسے لیتا گیا اور ایک مقام پر جا کر اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگا۔ تو بچی نے کہا کہ اے بابا دھوپ میں کام کیوں کرتے ہو؟ پھر بھی ترس نہ آیا، پھر بھی ترس نہ آیا۔ جب بیٹی کبھی پسینہ صاف کرتی، کبھی گردن میں بازو ڈالتی، جب قبر تیار ہو گئی تو بچی کو دھکا دے دیا۔ جب بچی کو دھکا دیا، بچی رونے لگی کہ اے بابا میں کھلونے نہیں مانگتی، میں نانی کے گھر نہیں جاتی، مجھے ایسے نہ مارو۔ لیکن دہیہ قلبی کہتے ہیں کہ مجھے ترس نہ آیا، پھر بھی ترس نہ آیا۔ میں اس پہ ریت ڈالتا جاتا تھا اور بچی روتی جاتی تھی، ہاتھ جوڑتی کہ بابا مجھے نہ مارو، بابا مجھے نہ مارو۔ جب اسے دفن کر دیا، صرف گردن اس کی باہر رہ گئی، تو اس نے پتہ کیا کہا؟ بیٹی کی جب گردن باہر رہ گئی تو اس نے میری طرف سے توجہ ہٹا کے کہتی ہے اے مالک، دعا کرنے لگی کہ اے مالک سنا ہے کہ تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، اے مالک اسے بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ کہتے مجھے پھر بھی ترس نہ آیا، میں نے اسے زندہ دفن کر دیا۔ یہ واقعہ وہ خود سناتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ چہرہ مبارک جو ہے وہ آنسوں سے گیلا ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوبارہ سے یہ واقعہ سناؤ۔ حضرت قلبی نے پھر دوبارہ یہ واقعہ سنایا، حتیٰ کہ 3 دفعہ یہ واقعہ انہوں نے سنا تو صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ کہتے ہیں قلبی ہمارے نبی کو نہ رلاؤ، ہمارے نبی کو نہ رلاؤ۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ تعالیٰ کا سلام پیش کیا اور فرمایا کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دہیہ قلبی سے فرمائیں کہ اسلام قبول کر لو۔ وہ تب تھا جب نہیں پتہ تھا، جب اسلام قبول نہیں کیا تھا اور نہیں پتہ تھا، تو لیکن اب اسلام قبول کر کے جب سب علم آ جائے گا تو پھر گناہ نہیں کرنا، پھر یہ دوبارہ گناہ نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے جو گناہ ہیں وہ سب معاف کر دیں گے۔ بہت ہی مشکل سے میں نے یہ واقعہ بیان کیا، اتنا دکھ، اتنی تکلیف، کیا تھی بیٹیاں، اور آج ہم کیا ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی دی عزت، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد عورت کو اتنی زیادہ عزت دی، تو ہم اپنی عزت کو کیسے روک دیں؟ ہم دین اسلام پہ کہاں پہ ہم عمل کر رہے ہیں؟ ذرا سوچیں کہ اگر ہم اس دور میں پیدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر ہم اس دور میں ہیں تو ہم کیا ہیں؟
کتنی دکھ اور تکلیف کی بات ہے، ہم نے اسلام کو مذاق بنا لیا۔ جو ہمیں پردے کا حکم ہے ہم وہ نہیں کرتے، ہمیں شوہروں کی نافرمانی سے روکا گیا ہے، اور ہم بس اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو معاف کرے تو معاف کرے۔ ہمیں خود کی اصلاح کرنی چاہیے اور اس طرح کے واقعات پڑھتے اور سنتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا جو ہے ایمان وہ تازہ ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی بیٹیوں کا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔